خواتین کے لیے اسلامی احکامات اور تعلیماتی اسلامی کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایک خاتون جو ہے وہ خانوادے کی پرورش نہیں کر رہی ہوتی فقط، بلکہ وہ نسلیں تیار کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب ہماری بنیاد اچھی ہوگی تو پھر خانوادہ جو ہے وہ نسل در نسل بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر ہماری بنیاد اچھی نہیں ہوگی، اگر ہماری خاتون جو ہے وہ اسلامی احکامات سے آگاہ نہیں ہوگی، تو پھر وہی ہوگا کہ جو آج کل کے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ پاک و ہند میں دو طرح کی شریعتیں چل رہی ہیں، ایک شریعت محمدیہ اور ایک شریعت النساء، کہ جو خواتین کی بنائی ہوئی ہے، جس میں تہمات ہیں، خرافات ہیں اور دیگر بہت ساری چیزیں۔ بس خاص طور پر خواتین کی تربیت پہ توجہ دینا آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ کتنا آسان ہو جاتا ہے، کردار زینبی ہمارے پاس ہے۔ آپ مجالس میں کس قدر سنتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے علم کے بارے میں، ان کے فہم کے بارے میں، وہ عقیلہ بنی ہاشم، اور وہ اتنے مصائب سہنے کے بعد، اتنی مشکلات سہنے کے بعد، اپنا خانوادہ راہ خدا میں دینے کے بعد بی بی فرما رہی ہے کہ میں نے فقط حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ یعنی اس قدر مثبت نظریہ، ہمارے ساتھ کوئی ایک چیز غلط ہو گئی تو ہم نے پورے مہینے کو کہہ دیا کہ نحس ہے، اور وہ کہ جن کا پورا خاندان کٹ گیا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ خوبصورتی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، جن کے سامنے صرف خون ہے، جن کے سامنے صرف کٹے ہوئے لاشیں، جن کے سامنے صرف نیزے ہیں، تلواریں ہیں، تیر ہیں، اور وہ کہیں کہ کیونکہ اصل جو جمال ہے وہ یہی کہ قرب خدا کا، قرب خدا اور راضی برضا خدا رہنا۔ کیونکہ ہمیں اہل بیت نے ان ایام میں جو سب سے بڑی چیز سکھائی ہے وہ یہی ہے کہ پروردگار کی رضا میں راضی ہونا۔ پھر چاہے آپ کے پاس خوشیاں آ رہی ہیں، آپ کے گھر میں مسرتیں آ رہی ہیں، آپ کے گھر میں بہت زیادہ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، یا پھر آپ جو ہے وہ مشکلات میں گرفتار ہیں۔ مشکلات میں گرفتار ہیں۔ بس ہمیں ہر بار میں یہ سوچنا ہے کہ یہ پروردگار کی رضا ہے، اس میں ہم راضی دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے وہی بات کہ اپنے اعمال کو ضرور دیکھ لینا ہے، ہر چیز کو یہ نہیں کہنا کہ پروردگار کی طرف سے آزمائش ہے، کیونکہ ہماری بہت سی آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بس مہینہ یا دن نحس نہیں ہوتے، ہمارے اعمال نحس ہوتے ہیں کہ جو ان ایام کو بھی منحوس بنا دیتے ہیں۔ میں چاہوں گی 33 سیکنڈز میں اگر آپ میسج دینا چاہیں آج کے پروگرام میں۔ سب سے بات وہی تربیت کیا جاتی ہے، یہاں پہ خوبصورت سا شعر میں ایڈ کرنا چاہوں گی۔ عورت کبھی حوا کبھی مریم کبھی زہرا، عورت کبھی حوا کبھی مریم کبھی زہرا، عورت نے ہر ایک دور میں قوموں کو سنوارا۔ تو آج کے دور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہمارا کردار زینبی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں۔ تربیت کیسے ممکن ہے؟ کہ ہم اپنے عمل سے ظاہر کریں کہ ہم واقعی حضرت زینب کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کی کنیز ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا عمل بولنا چاہیے، ہمارا لہجہ بولنا چاہیے، ہماری زبان بولنی چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بولنا چاہیے، حتیٰ کہ ہمارا حجاب بولنا چاہیے کہ ہم واقعی حضرت زینب کے چاہنے والے ہیں، حضرت زینب کو ماننے والے ہیں۔ تو حضرت زینب نے یہ قربانیاں کیوں دیں؟ صرف ہمارے لیے حضرت زینب کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم خواتین، ہم لیڈیز اپنے لیے واقعی کسی کو آئیڈیل قرار دینا چاہتے ہیں تو حضرت زینب سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی اور ہستی ہو نہیں سکتی، کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خاطر گزاری، جن کی پوری زندگی میں ہمیں اسلام نظر آتا ہے، اور انہوں نے ہر چیز کو خداوند عالم کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اپنے لیے اس کو استعمال کیا۔ بے شک۔ کیا کہیں گی آخری میسج؟ میں بھی آخر میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو، ماؤں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ کردار زینبی، کردار فاطمی، کردار جناب ختیجہ سے سبق لیتے ہوئے وہ اپنے کردار کو ایسا بنائے کہ دنیا دیکھے کہ ہاں واقعی ہم بیوی کے چاہنے والے ہیں، واقعی ہم ان کی آزادار ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہم دنیا والوں کے سامنے، بلکہ ہم اپنے خانوادے کو ویسے لے کے چلیں۔ ہماری ذمہ داری فقط خود سازی کرنا نہیں ہے، خواتین کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف خود سازی کر رہی ہوتی ہیں بلکہ وہ دیگر سازی کر رہی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ زمینہ سازی بھی کر رہی ہیں، کیونکہ جب ایک خاتون ان تمام کاموں کو لے کے چلے گی تبھی وہ کردار زینبی اپنانے کی اصل حقدار قرار دی جائے گی، تبھی ہم کہیں گے کہ واقعی یہ جناب فاطمہ الزہرا کی ماننے والی ہے، ان کی شیعہ ہے، ان کے چاہنے والے ہیں۔